السلام علیکم ڈیئر لسنرز اینڈ ویورز. آپ کا دوست شاہد عباس ٹیوٹوریل میں حاضر ہے. آج کی جو ہماری نیکسٹ ویڈیو ہے اس پہ ہم بات کریں گے ایولیوشن آف انگلش لینگویج. ہم تھوڑی سی ہسٹری دیکھیں گے انگلش لینگویج کی کہ کس طرح یہ ایویلیویٹ ہوئی ہے، اس میں کس طرح آگے پروگریس ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اس کا ارتقاء جو ہے یہ آگے کس طرح بڑھا ہے. ہمارا مین کوشچن جو ہے وہ اولڈ اور مڈل انگلش پیریڈ کے بارے میں ہم ایولیوشن، اس کے ارتقاء کی بات کریں گے. اس میں کیا کیا چینجنگز آئیں، کیسے چینجنگز آئیں، یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے. گرامیٹیکل کیٹیگریز کی اگر ہم بات کریں اولڈ اور مڈل انگلش پیریڈ میں، تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ ایولیوشن کا پارٹ ہوگا اور مین پارٹ ہوگا. سب سے پہلے ہم اولڈ انگلش پیریڈ کو دیکھ لیتے ہیں. اگر اس کے اوریجن کی بات کریں اولڈ انگلش پیریڈ کے، تو اولڈ انگلش پیریڈ جو ہے جیسا کہ ہر کوئی جانتا ہے یہ 5th سینچری سے 12th سینچری تک یہ ہوئی ہے اولڈ انگلش. یہ اس کی ٹوٹل جو ہے مطلب پراپر ڈیٹ جو ہے وہ آگے بھی لکھی ہوئی ہے. اس میں 466 سے لے کر 1150 یا اس کے قریب ہے. ٹھیک ہے، بلکہ 1066 تک ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اولڈ انگلش پیریڈ ہے 450 سے 1066 تک. تو اس میں مختلف چیزیں تھیں جس میں ویسٹ جرمینک لینگویج جو 5th سینچریز میں کریٹ ہوئی تھی. ٹھیک ہے، اس کو انویونک بھی کہتے ہیں. انگویونک آلسو کالڈ the Germanic of the North Sea. Ingvaeonic was named after West Germanic proto-tribal cultural group called انگویونک. تو انگویونک سے یہ لفظ نکلا ہے. ٹھیک ہے، ان لینگویجز سے نکلا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس میں، اور ان کو اینگلو سیکسن لینگویجز بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس وقت اینگلو سیکسن جو تھے بہت ٹاپ پہ تھے. اینگلو نارمن جو تھے یہ اولڈ کے تقریباً اینڈ کے بعد آئے تھے. ٹھیک ہے، جب مڈل انگلش سٹارٹ ہوتا ہے تو پھر اینگلو نارمن جو ہوتے ہیں وہ تقریباً غالباً آتے ہیں اور وہ حکومت بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو اس کے بعد ہم تھوڑی سی اس کی ہسٹری دیکھتے ہیں. ہم اس کی ہسٹری کو 3 سب ڈویژنز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. پری ہسٹرک میں یہ 450 سے 650 تک ہے، اور ارلی اولڈ انگلش میں یہ 650 سے 900 تک ہے، اینڈ لیٹ انگلش اولڈ جو ہے اس کا 900 سے 1066 تک ہے. اور ٹوٹل جو ہسٹری ہے اولڈ انگلش کی وہ ہے 450 سے 1066 تک. اس کے بعد اس کی ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں کہ کیسی کیسی اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا سب سے زیادہ انفلوئنس جو تھا وہ لیٹن، نارس اینڈ سیلٹک کا تھا. یہ 3 میجر لینگویجز یعنی بڑے قبائل تھے، ریجنز تھے جو لینگویج پہ ڈپینڈ کرتے تھے، جس میں مین لینگویجز یہ 3 اکٹھے بولی جاتی تھی، مکس تھیں، کوئی پیور لینگویج اس وقت انگلش نہیں تھی. تو یہ 3 پیریڈز ہیں. اس میں بھی پہلا تھا اینگلو سیکسن پیریڈ برٹن میں، دوسرا تھا لیٹن سپیکنگ کا پیریڈ تھا، اس میں اینگلو سیکسنز کا، اس میں کرسچینٹی بھی آ جاتی ہے، اور لاسٹ تھا نارمن کنکوائرڈ انگلش. تیسرا جو پیریڈ سٹارٹ ہوتا ہے اینڈ میں 1066 میں جب نارمن فتح یاب ہوتے ہیں. تو سیکنڈ انفلوئنسنگ پیریڈ جو ہے اس کو اسکینڈینیوین ورڈز میں انٹروڈیوس کرایا گیا تھا ویکنگز کے نام سے، جب ویکنگز فتح یاب ہوئے تھے 19th اور 10th سینچریز میں. اچھا جی، اس وقت نا سیلٹک جو تھے میجر انفلوئنس واز مینلی آن دا سنٹیکس ناٹ آن دا ووکیبلری. سب سے زیادہ جو چینجنگز آئیں وہ سنٹیکس میں تھی، یعنی سینٹنس مختلف کریٹ ہوئے تھے، بولے جاتے تھے، اس میں ایولیوشن اور ڈیولپمنٹ ہوئی، لیکن ووکیبلری میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. اس کے بعد اگر ہم ڈائلیکٹ کی بات کریں، اولڈ انگلش واز ناٹ اے مونولیتھک لینگویج. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ایک ہی انگلش لینگویج یا ایک ہی ووکیبلری یا ایک ہی لینگویج نہیں تھی، بلکہ یہ مختلف ریجنز، مختلف لینگویجز جس میں زیادہ تر ایکسنٹ وغیرہ تھے ملے ہوئے تھے. آسان لفظوں میں اگر ہم کہیں جس طرح ہماری اردو زبان ہم کہتے ہیں لشکری زبان ہے، تو آپ ایسے سمجھیں کہ انگلش بھی ایک لشکری زبان تھی اس وقت. ٹھیک ہے، اولڈ انگلش میں اب نہیں ہے، لیکن اس وقت یہ ایسے ہی کریٹ ہوئی تھی جیسے اردو کریٹ ہوئی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا مین جو ہے ڈائلیکٹ ہے. اس میں 4 مین ڈائلیکٹس تھے. مرشین ڈائلیکٹ تھا، کینٹش ڈائلیکٹ تھا، اور ویسٹ سیکسن نارتھرمبین ڈائلیکٹ تھا. ٹھیک ہے، یہ 4 میجر ڈائلیکٹ تھے اس میں. اس کے بعد اگر ہم مورفولوجی کی بات کریں
مارفولوجی انکلوڈیڈ ایکوزیٹو، ڈیٹو، نومینیٹو اینڈ انسٹرومنٹل مارفولوجی اس وقت استعمال ہوتی تھی، یوز ہوتی تھی، یہ میتھڈ استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد آرتھوگرافی کی اگر ہم بات کریں، first it was written in runes, then in half uncial till 9th century, later in solar script till 12th century. 12ویں سنچری تک اسی اسکرپٹ میں اس کو لکھا گیا تھا. اچھا، یہ تو اولڈ انگلش کی تھوڑی سی ہسٹری تھی. اب مڈل انگلش کی بات کرتے ہیں جو 1066 کے بعد سٹارٹ ہوتی ہے. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ 11ویں صدی سے 15ویں صدی تک اس کا اوریجن رہا ہے مڈل انگلش پیریڈ کا. ٹھیک ہے، اور یہ اس کو آپ لیٹ اولڈ انگلش بھی کہہ سکتے ہیں. اور اس میں نارمن جو تھے وہ کنکوائرڈ ہوئے تھے 1106 میں پراپرلی طور پر. اگر اس کی ہسٹری کو دیکھیں تو 11ویں صدی سے 12ویں 13 سینچری تک اس میں انگلش بولی جاتی تھی، جس کا مین مرکز اولڈ انگلش تھا، لیکن ایولیوشن ہوئی اس میں جس کی وجہ سے پھر وہ مڈل انگلش بن گئی. اس کا سیکنڈ ہاف جو ہے 14 سینچری تک لٹریری لینگویج کو پراپرلی مینیج کیا گیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد ٹرانزیشننگ شروع ہوئی. ارلی ماڈرن انگلش کو ہی ہم ٹرانزیشننگ کہیں گے، مطلب اس میں چینجنگز آئی ہیں. پھر ڈیولپمنٹ کی اگر بات کریں مڈل انگلش کی تو اس میں ویسیکس جو تھے ان کا مین کردار تھا ڈیولپمنٹ میں. ٹھیک ہے، اس میں فوکل لینگویجز تھی، اس کے رائٹرز تھے، پوئٹس تھے. ٹھیک ہے، مینی ریجنز میں مختلف ڈائلیکٹس میں مختلف ورائٹیز میں لوگوں نے مختلف سٹائل سے لکھنا سٹارٹ کیا، اور یہ لوگ 14 سینچری تک اس پہ چھائے رہے. ٹھیک ہے، اور اسی وجہ سے اس کو اینگلو نارمن پیریڈ یا اینگلو نارمن انگلش پیریڈ بھی کہتے ہیں، انگلش لینگویج بھی کہتے ہیں، یہ سارے چیزیں. اس کے بعد ڈائلیکٹس کی اگر ہم بات کریں تو اس میں مختلف ڈائلیکٹس تھے مختلف علاقوں کی وجہ سے، لوکیلٹی کی وجہ سے 15 سینچری میں. ٹھیک ہے، اور اس میں 1470 لکھا ہوا ہے کہ انگلینڈ کا لینگویج اسٹارٹیڈ بیکمنگ مور اسٹینڈرڈائز اس وجہ سے بنی کہ اس میں پراپر سینٹینسز کی گئی، اس میں کچھ ووکیبلری کو انٹروڈیوس کرایا گیا، نئی ووکیبلری کو، یہ ساری چیزیں. اس کے بعد مارفولوجی کی اگر بات کریں ہم مڈل انگلش پیریڈ میں تو ماڈرن ویسٹ فریزین ڈچ ریلیٹڈ لینگویج دین جرمینک بیکاز آف اٹ سمپلیفیکیشن، تو یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر اس کی آرتھوگرافی کی بھی بات کریں all the letters were pronounced in the Middle English. There were no silents, but by Chaucer's time the final E became silent. یعنی آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اولڈ انگلش میں تو کوئی بھی ورڈ، کوئی بھی لیٹر، کوئی بھی حرف جسے ہم کہتے ہیں وہ سائلنٹ میں نہیں آتا تھا. لیکن مڈل انگلش کی بات کریں تو مڈل انگلش میں بھی بالکل سائلنٹ ورڈ یا لیٹر نہیں تھے. ٹھیک ہے، لیکن اینڈ میں جیسے ہی جوفرے چاسر کا پیریڈ سٹارٹ ہوتا ہے تو کہیں پر انگلش ورڈ ای کو اکثر جیسے ہم ای کو پروناؤنس نہیں کرتے یا ای ورڈ کو ہم صحیح سے پروننسیشن اس کی یوز نہیں کرتے، جس کی سمپلیفیکیشن میں آپ کو بتا دوں ڈسکرپشن میں کہ جس کو شوا ساؤنڈ بھی کہتے ہیں، وہ کامنلی سائلنٹ ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو ای جو تھی جوفرے چاسر کے دور سے ایز اے سائلنٹ کنسیڈر ہونا شروع ہو گئی تھی. تو اب اگر ہم ماڈرن انگلش کی بات کریں تو آپ دیکھیں کئی سائلنٹ ورڈز ہیں، لیٹرز ہیں. ٹھیک ہے، کئی سائلنٹ لیٹرز آتے ہیں جیسے کوم ہو گیا، رائٹر میں ڈبلیو ہو گیا، یہ ساری چیزیں. تو اس میں یہ نہیں تھا، مڈل انگلش میں یہ سٹارٹ ہو گیا تھا. تو اس کے بعد ہمارا نیکسٹ کویشچن ہے، ہم نیکسٹ شروع کریں گے انشاءاللہ. امید ہے کہ آپ کو ویڈیو سمجھ آئی ہوگی. نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ.